اور صبر نتیجہ علم ہوتا ہے۔ اب بتائیے کتنی صابرہ ہے زینب عالیہ؟ ہے کوئی کائنات میں ایسی خاتون جو آپ کو اتنی صابرہ ملے جتنی زہرا کی اس بیٹی نے صبر کر کے دکھایا ہے؟ اور جب ہم مانتے ہیں کہ وہ کائنات کی خواتین کی سب سے بڑی صابرہ خاتون ثابت ہوئی ہے بعد از حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، تو ماننا پڑے گا کہ ان کے علم کا درجہ بھی اتنا ہی ان کے علم کا مقام بھی اتنا ہی بلند تھا۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ زینب عالیہ سلام اللہ علیہ کا علم آیا مثل علم نبی تھا؟ کیا جیسے نبی کو علم ملا ویسے ہی بی بی طاہرہ کو علم ملا؟ جیسے مولا علی کو علم ملا کیا ویسے ہی بی بی طاہرہ کو علم ملا؟ یعنی کیا ان پہ وحی ہوئی؟ کیا ان کے اوپر وہ سارا سسٹم تھا جو اللہ نے نبیوں رسولوں اور ائمہ کے لیے بنایا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ بھی امام ہوتے، وہ بھی نبی اور معصوم ہوتی، لیکن ہم ان کی عصمت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ بس معلوم ہوا اپنے بابا سے اور اپنی ماں سے اور اپنے اس ماحول سے ان دونوں بہنوں نے علم کچھ اس انداز سے حاصل کیا ہے کہ کائنات میں کوئی ان کے علم کے مساوی نظر نہیں آتا۔ اچھا، اب میں جو بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ، علم فقط مردوں کے لیے ہے یا خواتین کے لیے بھی ہے؟ علم کا زیور فقط مردوں کے لیے ہے یا علم کا زیور خواتین کے لیے بھی ہے؟ ہمارا تو ماحول یہ ہے خواتین کے لیے سونے کا زیور اور مردوں کے لیے علم کا زیور، لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا خواتین بھی علم کے زیور سے مزین و آراستہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جو مانتا ہے بآواز بلند صلوات پڑھے۔ کس علم کا زیور، یعنی کس قسم کے علم کا زیور؟ دنیاوی علوم والا زیور یا دینی علوم والا زیور؟ دنیاوی علوم کے لیے تو کتنے ادارے کام کر رہے ہیں اور کس قدر مسئول ہے وہ حکومت جو اپنے آپ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کہتی ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ، پاکستان کو ہندوستان سے جدا کس بنیاد پر کیا گیا؟ فقط حکومت علیحدہ ہو یا نظام حکومت بھی اسلامی ہو؟ فقط نظام حکومت کی جدائی سے تو کوئی فائدہ نہ ہوتا۔ وہاں ہندوؤں کی حکومت ہے، وہ بھی ایک نظام حکومت ہے، یہاں بندوں کی حکومت ہے، یہ بھی ایک نظام حکومت ہے۔ فقط نظام حکومت کی علیحدگی مقصود نہ تھی، بلکہ قائد اعظم کے خطابات میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ملک قائم ہو جہاں مسلمان اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ دو قومی نظریہ، یہ دو قومی سے مراد کیا ہے؟ دو قومیں ہیں ہم ہندوستان میں، ہم دو قومیں ہیں۔ فرمائیے ہندوستان میں کتنی قومیں ہیں؟ دیر غازی خان میں کتنی قومیں ہیں؟ دسو بھائی، 2 and 4 and وی ہیں۔ اس طرح تو اقوام بہت ساری ہیں۔ تو پھر آپ کے قائد اعظم محمد علی جناح نے دو قوموں کا تذکرہ کیوں کیا جبکہ ہندوستان میں تو سینکڑوں اقوام ہیں؟ یہ دو قوموں کا تذکرہ کس معنی میں تھا؟ تو جواب آئے گا کہ یہاں یہ جو ہے مطلب مرہٹے اور یہ راجے اور یہ بلوچ اور یہ فلانے اور یہ فلانے، یہ قومیں مراد نہیں ہیں، بلکہ یہاں دو قوموں سے مراد ہے، ایک مسلم قوم اور دوسری
غیر مسلم قوم، اس کو آپ ہندو کہو، سکھ کہو، عیسائی کہو، یہودی کہو، جو کہو، دو قوموں یعنی ایک مسلمان قوم اور دوسری غیر مسلم قوم، یہ دو قومی نظریے پر ساری بنیاد کھڑی ہوئی اور اسی بنیاد پر ہندوستان تقسیم ہوا، اور جو مسلم قوم تھی اس کے لیے کون سا ملک بنایا گیا؟ پاکستان، اور جو غیر مسلم قوم تھی اس کے لیے ہندوستان۔ اب جو مسلم قوم کے لیے بنایا گیا تھا یہاں نظام کیسا ہوگا؟ قوم مسلم، نظام غیر اسلامی، اس کی کوئی بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے؟ کیونکہ آج بڑے بڑے دانشور بسا اوقات یہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، مقصد یہ نہیں تھا، مقصد یہ نہیں تھا، تو پھر اگر غیر مسلم قوم کے اوپر غیر اسلامی نظام ہی نافذ کرنا تھا تو پھر علیحدہ ملک بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اتنی بڑی توقع اور اتنی بڑی محنت اور اتنی بڑی قربانی کرنے کے بعد کیا فائدہ ہوا آپ کو اگر آپ نے مسلمانوں کو فقط جدا کر دیا اور ان کی جو نظام ہے وہ اسلامی نہیں، وہاں وہ اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے تو پھر کیا ہوا؟ لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا نظام حکومت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایسے ہی ہے جیسے عیسائی اپنے مذہب عیسائیت کو سمجھتے ہیں۔ چلے جائیں پوری کنٹریاں جن میں عیسائی بستے ہیں، اس وقت سب سے زیادہ آبادی کن لوگوں کی ہے؟ عیسائیوں کی۔ کتنے ممالک میں بستے ہیں؟ سینکڑوں ممالک میں عیسائی بستے ہیں، لیکن کہیں بھی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہمارا نظام حکومت عیسائی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عیسائی نجی طور پر عیسائی ہوتا ہے، وہ نظامی طور پر عیسائی یعنی ان کے مذہب میں، ان کے دین میں اجتماعی اور حکومتی نظریہ ہی موجود نہیں ہے۔ لیکن رسول اکرم نے مدینہ منورہ ہجرت میں کہتا ہوں کی اس لیے تھی کہ رسول جانتے تھے کہ مکہ میں رہ کر میں حکومت اسلامی قائم نہیں کر سکتا، اگر قائم کر سکتا ہوں تو مدینہ میں جا کے قائم کر سکتا ہوں۔ اور پھر رسول اکرم نے حکومت اسلامی مدینہ میں قائم کی یا نہ کی؟ تو معلوم ہوا کہ رسول کا اصل مقصد اسلام کو نجی اور ذاتی طور پر فقط اپنے انفرادی احکام کے لیے اسلام نہیں لائے تھے، اسلام کو انفرادی کے ساتھ ساتھ اجتماعی اور قومی اور ملی تمام حقوق کے لیے لائے تھے۔ اس لیے حضرت نے نظام حکومت قائم کی، اور سب سے بڑا جھگڑا جو باہم مسلمانوں کے درمیان ہوا وہ حکومت کے لیے ہوا یا کسی اور مسئلے کے لیے ہوا؟ یہ جو مسئلہ خلافت ہے، اس میں جو دو نظریے پیدا ہو گئے، ایک شیعہ کا ہو گیا اور ایک اہل سنت کا ہو گیا، یہ حکومتی مسئلہ تھا یا حکومت سے ہٹ کر کوئی اور مسئلہ تھا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ علی ولی اللہ سے مراد کیا ہے؟ علی فقط ایک اخلاقی رہبر ہے یا علی حکمران ہے؟ علی اللہ کی طرف سے ولی ہیں۔ ولی کا کیا مطلب؟ جیسے یہ آپ کے صوفیاء کرام ولی ہیں، ہمارا ملتان ہے مدینۃ الاولیاء۔ کیا ہے؟ آج کل تو ماشاءاللہ وہ پرلی طرف جو خانوال سے روڈ آتی ہے اس کے باہر لکھا ہوا ہے NHA ویلکم ٹو مدینۃ الاولیاء۔ NHA کی جو یہ ادارہ ہے نیشنل ہائی وے والا، اس نے باہر بورڈ لگایا ہے کہ ویلکم ٹو مدینۃ الاولیاء، آئیے مدینۃ الاولیاء میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب فرمائیے یہ مدینۃ الاولیاء میں جن اولیاء کا حوالہ دیا جا رہا ہے ان میں سے کتنے حکمران تھے؟ جناب بہاؤالدین زکریا صاحب، جناب رکن الدین عالم صاحب، جناب موسیٰ پاک گیلانی صاحب، جناب شاہ شمس سبزواری صاحب، جناب شاہ یوسف گردیزی صاحب، یہ سارے ہیں نا اولیاء، تو ماشاءاللہ مشہور اولیاء ہے۔ ان میں سے کون تھا کہ جو حکمران ہو ملتان کا؟ نہیں۔ بس معلوم ہوا ایک مکتب وہ ہے جس میں ولایت ہے حکومت کے بغیر، اور ایک مکتب وہ ہے وہ کہتا ہے ولایت ہے ساتھ حکومت کے۔ انما
انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم، اس میں جس ولایت کا تذکرہ ہے اور جس ولایت کے حقدار اللہ اور رسول کے بعد امیر المومنین علی ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ عطا فرمائی تھی، وہ کس معنی میں ولی ہیں؟ جیسے بہاؤدین زکریا، جیسے شہباز قلندر، جیسے سخی سرور. اور دیر غازی خان نے سخی سرور تو نہیں تو ہونا چاہیے. تو کیا یہ ہے مراد ولایت سے؟ نہیں میرے دوست، وہاں ولایت سے مراد یہ ہے امت مسلمہ کا حکمران اللہ کی طرف سے کون ہے، اسی معنی میں خلافت ہے، اسی معنی میں ولایت ہے. بس جب ایسا ہے تو گویا رسول اکرم حکومت کے نظر سے اور حکومت قائم کرنے کے مقصد کے لیے مکہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لائے. تو حکومتی نظریہ اسلام میں موجود ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قائد اعظم نے اگر پاکستان بنایا تھا تو فقط لوگوں کے انفرادی طور پر مسلمان رہنے کے لیے نہیں، بلکہ ایک قوم مسلم کو نظام اسلامی کے تحت زندگی گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے بنایا تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایسا ہے تو اب اس اسلامی مملکت کے اندر، جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، دنیاوی علوم کی ترویج کے ادارے کتنے ہیں اور حکومت کی طرف سے دینی علوم، بولیے ڈیرہ غازی خان میں حکومت کی طرف سے کتنے ادارے ہیں جن میں دین کا علم پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پہنچنے والے لیتفقہوا فی الدین کے مالک بنتے ہیں؟ ہے کوئی پورے پاکستان میں؟ نہیں. بس معلوم ہوا یہ سارے حکمران بارگاہ الہی میں اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے حوالے سے زیر سوال آئیں گے یا نہیں؟ اللہ پوچھے گا یا نہیں کہ تمہیں جو حکومت حاصل ہوئی تھی تم نے لیتفقہوا فی الدین کے مراکز کیوں قائم نہیں کیے تاکہ لوگ آتے اور وہاں دین حاصل کرتے؟ اور آپ دیکھ رہے ہیں اگر دنیاوی علوم ہو بغیر دینی علوم کے تو دنیاوی علوم بے اخلاقی اور بد اخلاقی کا مرکز بن جاتے ہیں، اور اگر دینی علوم کا سایہ ہو تو پھر علم کا جتنا فائدہ ہوتا ہے اتنا دنیاوی علم کا بھی اسی وقت فائدہ ہوتا ہے جب اس کے اوپر دین کا سایہ موجود ہو. یا رسول اللہ. اور اس کے بعد آخری گفتگو کے طور پر یہ ہے کہ یہ سب کچھ جو لیتفقہوا فی الدین ہے، اس کا تعلق فقط مردوں کے ساتھ ہے یا خواتین کے ساتھ بھی؟ کیا خواتین کے لیے بھی دین میں سوجھ بوجھ حاصل کرنا یہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ کیا ان کے اوپر اللہ کی طرف سے وحی ہوگی، الہام ہوگا، خوابوں کے ذریعہ عالمہ فاضلہ بن جائیں گی؟ کیسے بنے گی؟ تو جواب یہی ہے جیسے کوئی بچی میٹرک بغیر کسی اسکول میں پڑھنے کے نہیں بنتی، ایف اے نہیں ہوتی، بی اے نہیں ہو سکتی، ایم اے نہیں ہو سکتی، کوئی علمی ڈگری اگر بغیر کسی درسگاہ اور مرکز علم کی طرف رجوع کیے بغیر کسی دختر کو یا کسی پسر کو حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح دینی علوم بھی بغیر مرکز علم کے حاصل نہیں ہو سکتے. لہذا جیسے مردوں کے لیے علوم علمی مراکز ہونے چاہیے کہ وہ وہاں آئیں اور دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، ایسی خواتین کے لیے بھی علمی مراکز ہونے چاہیے جہاں وہ آئیں اور وہ دین کی سوجھ بوجھ حاصل کریں، اور سوجھ بوجھ کے بعد چلیں اس نقش قدم پر جس پہ زینب کبریٰ چلی، چلیں اس نقش قدم پر جس پہ سیدہ زہرا چلی، چلیں اس نقش قدم پر جس پہ سیدہ